کبیرہ. اس بات پہ لوگ اتنے مسلمان ٹھٹے مار کے ہنسے. میں حیران رہ گیا کہ شیخ چلی کو 2 لاکھ روپے دے کر بلوایا جاتا ہے. سچ فرمایا تھا نبی آخر الزمان نے, سیکون فی آخر الزمان سفہاء, آخر زمانے میں لوگ بے وقوف ہوں گے, بے وقوفوں کی طرح کام کریں گے, بے وقوفوں کی طرح پیسہ اڑائیں گے, بے وقوفوں کی طرح جو ہے جگہ جگہ پر جائیں گے, ذلیل ہو جائیں گے. اے لوگوں, ذلت سے بچنا چاہتے ہو, عزت کی زندگی گزارنا چاہتے ہو, رسول اللہ کی ہمیں سنتوں پہ اپنانا پڑے گا. اور آقا کی سنت سے ہٹو گے تو تمہارا حال یہ ہو جائے گا کہ طریقے مصطفیٰ کو چھوڑتا ہے وجہ بربادی. اسی سے دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار کو. کیا بات ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, سرکار کی آمد. سبحان اللہ اکبر. اس لیے تھوڑا ہوش کے ناخن لو اور اسلام کے قریب آؤ, اپنے نبی کے قریب آؤ. اللہ اکبر کبیرہ. بتانا چاہتا ہوں آپ کو, جلسہ آپ سجاتے ہیں, جلوس محمدی نکالا اپنا, جلوس محمدی بھی نکلتا نا, جلوس محمدی بھی نکالتے ہو, جھنڈے بھی آپ اپنے گھروں پہ لگاتے ہو. بتا دو میں آپ کو, آؤ ذرا تھوڑا نبی کا ذکر کر لیتے ہیں, پھر اصلاحی پہلو پر میں گفتگو بھی کروں گا آپ سے. اگر آپ بیدار ہو کر کے سن رہے ہیں, آپ ادھر ادھر مت دیکھیے, میری طرف دیکھیے, میری طرف دیکھیے, بولیے محبت سے سبحان اللہ یا رسول اللہ. آپ میرے انتظار مت کریے کہ سید صاحب کہیں گے تب ہم سبحان اللہ بولیں گے. آپ لوگوں کو اگر نیکی کی ضرورت ہے تو آپ بھی بول دیجئے, اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے, اللہ اکبر, ریاض الصالحین کی حدیث پاک ہے, من قال سبحان اللہ غرست لہ فی الجنہ, جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کا پیڑ لگا دیتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے اللہ اللہ کرتے رہیے. یہ محفل رسول ہے, اس محفل میں اگر نیند بھی آ جائے گی تو کوئی بری بات نہیں ہے, اس لیے کہ ذکر اللہ حیات القلب, اللہ کے ذکر سے جو ہے دلوں کو سکون ملتا ہے, مردہ دل آباد ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے. اس لیے یہاں پر تم آئے ہو, اس لیے آئے ہو تاکہ ہم سے ہمارے نبی راضی ہو جائے, اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے, آقا علیہ السلام خوش ہو جائے. اللہ اکبر کبیرہ. اور اندازہ لگائیے, ہم تو وہ لوگ ہیں جب نبی کے عشق کی بات آ جاتی ہے, جب ناموس رسالت کی بات آ جاتی ہے, نہ ہم اپنا مال دیکھتے ہیں, نہ ہم اپنی اولاد دیکھتے ہیں, نہ ہم اپنا مکان دیکھتے ہیں. اگر نبی کی یاد آ جاتی ہے تو ہم تو نبی کو یاد کرنے کے لیے نبی کے نام کی محفل کو سجا کر بیٹھ جاتے ہیں, آقا کی محفل کو سجا کر بیٹھ جاتے ہیں. اور یاد رکھنا, محفل سجانا تمہارا کام ہے. ادھر محفل سجاؤ گے, ادھر رسول اللہ نے اگر نگاہ کرم ڈال دیا جہاں پر تمہیں کئی سال کی عبادت لے کر کے نہیں جا سکتی ہے, رسول اللہ کی ایک نگاہ کرم تمہیں وہاں پر پہنچا دے گی. بے شک, بے شک. کیا بات ہے, سبحان اللہ. بہت اچھا, زور سے بولو, پہنچا دے گی. اس لیے خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ آپ تشریف لائے. جو لوگ اپنے گھروں پہ سو رہے ہیں ہم ان سے کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے, لیکن ان محفلوں میں وہی آتا ہے جسے اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے. بولو سبحان اللہ. حضرات محترم, آؤ ذرا میں تمہیں بتاتا ہوا چلتا ہوں. آج ذرا دیکھو مسلمانوں, تمہیں معلوم نہیں ہے کیا تمہیں مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج پوری دنیا جو ہے تمہارے پیچھے پڑی ہوئی ہے. کبھی کوئی قرآن کی شان میں گستاخی کرتا ہے, کبھی کوئی نبی کی شان میں گستاخی کرتا نظر آتا ہے, کبھی کوئی کہتا ہے کہ قرآن سے 26 آیتیں نکال دے جائیں, کبھی کوئی کہتا ہے کہ مسجدوں پر بلڈوزر چلا دیا جائے. میرے بھائیوں, سنائی کے زندہ دل مسلمانوں, تمہیں مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کبھی جو ہے پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وقف بورڈ پر مل کا مسئلہ اٹھا کر اچھالا جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کبھی جو ہے سٹیزن شپ کا مسئلہ ہے, کبھی NRC کا مسئلہ ہے, کبھی CAA کا مسئلہ ہے. تمہیں مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن یاد رکھنا میرے بھائیوں, تمہارا جو ہے اگرچہ عمل کمزور ہو سکتا ہے, ایمان کمزور نہیں ہونا چاہیے. تمہارے دل میں جو توحید کی امانت ہے وہ کمزور نہیں ہونا چاہیے, جو رسالت کا اقرار ہے وہ کمزور نہیں ہونا چاہیے. اگر ایمان کا طوطا اڑ گیا تو پھر کچھ نہیں ہو پائے گا. مسلمان جو ہے عمل میں کمزور ہو سکتا ہے, ایمان میں کمزور نہیں ہے. اگرچہ دنیا ہمیں لاکھ مٹانے کی کوشش کر لے,
لیکن مسلمانوں کا بچہ دشمنان اسلام کے سینے پر چڑھ کر کے بولے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت. اندازہ لگائیے تمہیں مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اندازہ لگاؤ ہر طرف سے تمہاری طرف حملے کیے جا رہے ہیں میرے بھائیوں، ہر طرف سے حملے کیے جا رہے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں تم لوگ سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہو، کتنے لوگ سوشل میڈیا چلاتے ہیں؟ واٹس ایپ تم چلاتے ہو، فیس بک تم چلاتے ہو، انسٹاگرام تم چلاتے ہو، ٹویٹر تم چلاتے ہو، سارے سوشل میڈیا پر تم گھسے رہتے ہو. میں نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے نوجوان بھائی، اس عمر میں تو تیرا چہرہ سیب کی طرح کھلتا ہوا نظر آنا چاہیے، لیکن تیرا چہرہ مرجھایا ہوا ہے. اور ایسا مرجھایا ہوا ہے کہ رات کو جو ہے 2 بجے تک موبائل چلاتے ہیں، 3 بجے تک پب جی کھیلتے ہیں. جب صبح کو اٹھتے ہیں نیستی پھیلا کے بستر میں 10 بجے سورج چڑھ کے آ جاتا ہے تو یہی نوجوان کہتا ہے کاش رات میں موبائل جو ہے چارجنگ پہ لگا کے سو جاتا، اس کی بیٹری اب تک بھر جاتی. میرے بھائی نوجوان، جیسے تجھے موبائل کی فکر ہے، تجھے جو ہے ہر مہینے موبائل کو چینج کرنے کی فکر رہتی ہے. کبھی آئی فون لاتا ہے، کبھی جو ہے نئی قسم کی کمپنی کا فون آیا ہے، کبھی تجھے اس کی فکر ہے. جیسے تجھے موبائل کی فکر ہے، اس کی بیٹری کی فکر ہے. اگر تجھے ایسی فکر نماز سے ہو جائے، اگر تجھے ایسی فکر جو ہے آل رسول کی عزت سے ہو جائے، اگر تجھے ایسی فکر جو ہے اللہ اکبر ماں باپ کی خدمت سے ہو جائے تو وہ دن دور نہیں، اللہ تعالیٰ تیری زبان میں وہ تاثیر عطا فرمائے گا کہ تیری بات جو ہے لوگوں کے دلوں میں اثر کرے گی. اور جو تو اللہ تعالیٰ سے مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو ریجیکٹ نہیں فرمائے گا بلکہ اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرما لے گا. آؤ قریب اللہ اکبر. یہ حالات ہیں ہمارے. یار میں کس موضوع پہ گفتگو کروں، کیا کیا میں آپ کو بتاؤں، لیکن آپ کا موضوع تھوڑا ماحول بن گیا ہے. انشاءاللہ سوچ رہا ہوں کچھ سنا کر کے آپ کو چلا جاتا ہوں. ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ. اور بیٹا صاحب آواز اور بڑھا دیجیے، آپ تھوڑی آواز کھینچ رہا آپ ہلکی سی آواز بڑھائیے. محبت سے بولیں لبیک یا رسول اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے حضرات؟ خوب سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں حضرات، ہمیں مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ابھی تھوڑا میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ تھوڑا آگے بڑھتا ہوں. تم نے دیکھا نہیں ابھی، یہ تو علماء ہیں، یہ تو سب جانتے ہیں، لیکن میں آپ سے مخاطب ہوں. تم کیا سمجھتے ہو کہ یوٹیوب پر آنے والا ہر ایک مفتی تمہارے لیے جو ہے وہ اسلام کا فالوور ہے، وہ اسلام کا ہیرو ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو میرے بھائیو کہ جو تمہارے سامنے یوٹیوب یا فیس بک پر جو تمہیں تقریر سنا رہا ہے، کیا وہ سنی صحیح العقیدہ ہے؟ کیا وہ تمہارا ایمان پختہ کرے گا یا تمہارے ایمان کا طوطا لے کر کے اڑ جائے گا؟ یاد رکھنا ہر داڑھی والے کو مسلمان مت سمجھنا، یاد رکھنا ہر ٹوپی والے کو مسلمان مت سمجھنا. فتنے آ گئے ہیں، فتنے اللہ اکبر کبیرہ. کتنے فتنے دنیا میں آ گئے ہیں. قادیانیت آ گئی ہے، ناصریت آ گئی ہے، رافضیت آ گئی ہے، شیعیت آ گئی ہے، اس کے علاوہ وہابیت ہے، بیابینا ہے. بہت سارے فتنے جنم لے چکے ہیں. تم نے نہیں دیکھا ابھی معاذ اللہ رب العالمین. ابھی حضرت کل کی بات ہے، یوٹیوبر فیمس اسکالر طارق مسعود نے، مولوی طارق مسعود نے ابھی ایک گستاخی کی ہے قرآن عظیم کے شان میں، ہمارے نبی کی شان میں، صحابہ کرام کی شان میں. اس نے گستاخی کی ہے. آپ دیکھ لیجیے یوٹیوب پہ سب لوگوں کے سامنے ظاہر ہے. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن تم کیا سمجھتے ہو حضرت بڑی اچھی تقریر کرتا ہے، فلاں صاحب جو ہے جمیل صاحب بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں، لیکن تمہیں علم نہیں ہے. تم امام صاحب کے پاس آ کر بیٹھتے نہیں ہو. حضرت ہمیں بتاؤ ذرا ہمارے نبی کا طریقہ کیا تھا، کس کا بیان سننا چاہیے اور کس کا بیان ہمیں نہیں سننا چاہیے. اس نے گستاخی کی ہے قرآن عظیم کی شان میں. اللہ اکبر کبیرہ. وہ قرآن عظیم جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے. دنیا کا کوئی بھی رائٹر جب کتاب کو لکھتا ہے آخر میں لکھ دیتا ہے میری کتاب میں کوئی غلطی نظر آئے مجھے اطلاع کر دینا، واٹس ایپ کے ذریعے بتا دینا، فون کے ذریعے بتا دینا، میسج کے ذریعے بتا دینا. لیکن
جب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں فرمایا یہی وہ کتاب ہے جس کے بارے میں شک سے دور کی بات ہے، شک کی گنجائش بھی نہیں ہے، یہی وہ کتاب ہے جس کے بارے میں ڈاکٹر اقبال نے کئی صدیاں پہلے کہا تھا ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اس فیمس مولوی طارق مسعود نے اس یوٹیوبر نے گستاخی کی ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں میرے سنائی کی زندگی مسلمانوں، یاد رکھو قرآن ایک ہے، قرآن ایک توجہ کرو، تقریر سنو علم کی، تقریر سنو گہرائی والی، اور مزاج کو ہٹا دو ادھر کی چاروں ادھر کی سننے کا، بات سمجھ رہے ہیں؟ سنو ذرا توجہ سے، یہ قرآن کریم ہے، اسی قرآن کریم کو سچ کہا تھا شیخ الاسلام سید محمد مدنی میاں نے، اسی قرآن کریم کو اگر تم تحریہ سے پڑھو گے تو تحریہ ہو جاؤ گے، اسی قرآن کریم کو اگر تم رافضی سے پڑھو گے تو رافضی ہو جاؤ گے، اسی قرآن کریم کو اگر تم ناصبی سے پڑھو گے ناصبی ہو جاؤ گے، اسی قرآن کریم کو اگر وہابی سے پڑھو گے وہابی ہو جاؤ گے، اسی قرآن کریم کو اگر دیوبندی سے پڑھو گے دیوبندی ہو جاؤ گے، اور سنو اسی قرآن کریم کو اگر عاشق رسول سے پڑھو گے تو عاشق بن جاؤ گے، اسی قرآن کریم کو اگر غلام رسول سے پڑھو گے تو غلام رسول بن جاؤ گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اندازہ لگائیے قرآن عظیم میں غلطی نکالنے والے، ارے یہ وہ قرآن کریم ہے کہ عرب کے وہ لوگ جو عربی پر قدرت رکھتے تھے، بڑے بڑے فصیح لوگ اسی قرآن عظیم کے سامنے سرنڈر ہوتے نظر آئے ہیں، اسی قرآن عظیم کے سامنے ان کے وقوع کے ہوتے نظر آئے ہیں، اور میرے نظر کا قلم تو اسی قرآن عظیم کے بارے میں لکھتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، انہوں نے کیا لکھا ہے آپ کو معلوم ہے؟ یہی وہ قرآن کریم ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی زبان میں گفتگو فرماتے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی ضربی زبردست تھی کہ اندازہ لگائیے بڑے بڑے فصیح حضور علیہ السلام کے چہرے کو تکتے رہتے تھے، سبحان اللہ، اندازہ لگائیے آپ حضرات، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے گستاخی برداشت نہیں کی جائے گی، اپنی اولاد کو علم دین سکھاؤ، اپنی اولاد کو قرآن کا علم سکھاؤ، اپنی اولاد کو علم دین اس کی مٹھی میں پلا دو، اور بتاؤ بیٹے دنیا کی جس کونے پر جانا نبی کی سنتوں پہ عمل کرتے نظر آنا، اور میرے بیٹے چلا جا، صرف بھارت کے اندر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں جس کونے پر نبی کی شان میں گستاخی ہو، قرآن عظیم کی شان میں گستاخی ہو، صحابہ کرام پہ انگلی اٹھائی جائے، اہل بیت کی شان میں کوئی انگلی اٹھائے تو بیٹے سن، اولاد مر جائے برداشت کر لینا، اولاد مر جائے صبر کر لینا، تیرے مکان پہ بلڈوزر چل جائے صبر کر لینا، تجھے تکلیف آ جائے صبر کر لینا، لیکن رسول اللہ کی شان میں اگر گستاخی ہو جائے اس کو برداشت مت کرنا، اور یہ بھی سکھانا بیٹے تو جس مسجد میں جائے اس مسجد میں دیکھنا اگر نماز پڑھانے والا امام جو ہے عاشق رسول ہے تو نماز پڑھ لینا اس کے پیچھے، شوق سے پڑھ لینا، اور دیکھنا کہ مسجد کے مصلی پر جو ہے گستاخ رسول کھڑا ہے تو نماز مت پڑھنا بلکہ لات مار کے واپس آ جانا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی، سبحان اللہ۔ اندازہ لگائیے اپنی اولاد کو سکھاؤ، یہ چیزیں سکھاؤ۔ حضرات گرامی، اسی نبی کا ہم لوگ ذکر سننے کے لیے آئے ہیں جس نبی کی شان میں ہم گستاخی برداشت نہیں کر سکتے ہیں، قرآن عظیم کی شان میں گستاخی برداشت ہم لوگ نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آئیے ذرا میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، کیا فرمایا؟ قد جاءکم برہان من ربکم، یعنی ہم نے جو ہے تمہارے پاس اپنے نبی کو سراپا معجزہ بنا کر کے بھیجا ہے۔ بولو یار، بولو بولو سبحان اللہ، سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے اللہ نے اپنے نبی کو۔ اب سنیے دنیا میں کتنے نبی آئے؟ دنیا میں کتنے نبی آئے بتائیے؟ 1 لاکھ
24,000 یا کم و بیش تولا 24,000 اور 313 رسول ہیں. اب دیکھیے میرے بھائیو، آپ سے بتانا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک الگ معجزہ دے کر کے بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جرأت شدت عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن و جمال کا معجزہ دے کر کے بھیجا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ زندہ کرنے کا معجزہ دے کر کے بھیجا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو محبت والا معجزہ دے کر کے بھیجا ہے. یعنی وہ علنا لہ الحدید، اللہ فرماتا ہے ہم نے داؤد علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا تھا کہ وہ لوہے کو ایسے نرم کرتے تھے جیسے کپڑے کو موڑ دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیسا معجزہ دیا ہے؟ غدوها شہر ورواحها شہر، یعنی صبح کو ان کا تخت کسی اور ملک میں ہوتا تھا، جب شام ہوتی تھی تو ان کا تخت جو ہے دوسرے ملک میں ہوتا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو معجزہ دیا. ہر نبی کو الگ الگ معجزہ اللہ تعالیٰ نے دے کر کے بھیجا ہے. لیکن سنو، نبی کا میلاد سجانے والوں، جلسہ کرانے والوں، جب ہمارے نبی کا ذرا دیکھو کس انداز کی جلوہ گری ہے، آقا کی ولادت کس انداز کی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آقا جب تشریف لائے تو حضور کی امی جان حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب میرے بیٹے کی ولادت ہوئی نا، جب میرے بیٹے کی ولادت ہوئی، ایک آسمان سے ایک بادل کا ٹکڑا آیا اور ستارے تو ایسا لگ رہا تھا میرے آنگن میں جھکے چلے آ رہے ہیں. کہتی ہے جب بادل کا ٹکڑا آیا تو وہ بادل کا ٹکڑا جو ہے میرے بیٹے کو اپنے آغوش میں لے کر کے چلا گیا. اور وہ بادل کا ٹکڑا نہیں تھا، وہ نور کے فرشتے تھے. جب وہ حضور علیہ السلام کو اپنے آغوش میں لے کر کے چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں سے فرمایا اے میرے فرشتوں، یہ میرے آخری نبی ہیں، یہ میرے جو ہے آخری نبی ہے، یہ میرے حبیب حبیب. آج ان کی ولادت ہوئی ہے، آج ان کی پیدائش کا دن ہے 12 ربیع الاول، صبح صادق پیر کے دن میں. اے میرے فرشتوں، آج ان کی ولادت کا دن ہے، جاؤ آج میرے حبیب کو پہلے دن ہی ان کو مشرق بھی دکھا دو، ان کو مغرب بھی دکھا دو، ان کو شمال بھی دکھا دو، ان کو جنوب بھی دکھا دو. اور اللہ نے فرمایا میرے فرشتوں اعطوہ خلق آدم، ان کو آدم علیہ السلام کا اخلاق عطا کر دو، حب دانیال علیہ السلام کی محبت عطا کر دو، وقار الیاس علیہ السلام کا وقار عطا کر دو، عصمت یحییٰ علیہ السلام کی پارسائی عطا کر دو، شدت موسیٰ ان کو جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی جرأت عطا کر دو. اللہ اکبر کبیرہ. وہ صبر ایوب علیہ السلام کا صبر عطا کر دو. اللہ اکبر کبیرہ. وحب دانیال علیہ السلام کی محبت عطا کر دو. اے میرے فرشتوں، ہر نبی کی جو خاص معجزہ ہے، ہر نبی کا جو خاص فضیلت ہے، وہ میرے حبیب کو پہلے دن ہی عطا فرما دو. جب ان حدیث پاک کو میرے بریلی کے امام نے دیکھا، میرے رضا کا قلم عشق رسول میں جھوم کر بولا، ملک کونین میں انبیاء تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، اس اونچے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، کلام اعلی حضرت. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ. یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے دن ہی اپنے حبیب کو ہر نبی کی جو خاص جو فضیلت ہے اپنے حبیب کو پہلے دن ہی عطا فرما دی. زور سے بول رہے ہیں سبحان اللہ. یہ میرے نبی کی شان ہے. اللہ اکبر. وہی حضرت آمنہ فرماتی ہے جب میرے بیٹے کی ولادت ہونے سے پہلے میں نے کیا دیکھا، میرے سامنے ایک نور ایسا ظاہر ہوا، یعنی ایسا نور ظاہر ہوا، اندازہ لگائیے کہ کہتی ہے میں نے ملک شام کے محلات کو بھی دیکھ لیا. اور کیا فرماتی ہیں
کہ میں نے اور امام جلال الدین سیوطی نے خصائص الکبریٰ کے اندر اس حدیث سے پاک کو نقل فرمایا ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے مشرق دیکھا مغرب دیکھا، چونکہ حضور علیہ السلام کے نور محمدی ان کے بطن میں آنے کی وجہ سے نگاہ اتنی تیز ہو گئی ہے کہ مشرق بھی نظر آ رہا ہے، مغرب بھی نظر آ رہا ہے، شمال بھی نظر آ رہا ہے، جنوب بھی نظر آ رہا ہے۔ نبی کی ماں حضرت آمنہ فرماتی ہے جب میرے بیٹے کی ولادت ہونے والی تھی میں نے ایک فرشتے کو دیکھا، ان کے ہاتھ میں 3 جھنڈے تھے، رأیت ثلاثۃ اعلام، 3 جھنڈے تھے۔ فرماتی ہے ان 3 جھنڈوں کا کیا ہوا؟ جھنڈوں کو جو لوگ بدعت کہتے ہیں وہی حدیث پاک سنے، حضرت آمنہ فرماتی ہے 3 جھنڈے دیکھے میں نے، کہتی ہیں اس فرشتے نے ایک جھنڈا علم بالمشرق، مشرق میں جہاں سے سورج نکلتا ہے وہاں پر گاڑ دیا، وہ علم بالمغرب، دوسرا جھنڈا مغرب میں جہاں پر سورج ڈوبتا ہے وہاں پر گاڑ دیا، وہ علم علی ظہر الکعبہ، اور تیسرا جھنڈا جو ہے انہوں نے کعبے کی چھت پہ گاڑ دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ذرا اندازہ لگائیے، آج لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جھنڈی نہیں لگانا چاہیے، ذرا آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جب 15 اگست آتی ہے ایک ترنگا لگاتے ہیں سب لوگ، ترنگا بتاؤ لگاتے نہیں لگاتے ہیں؟ ترنگے میں 3 کلر ہوتے ہیں، اس میں ایک سفید کلر ہوتا ہے، ایک سرخ کلر ہوتا ہے، ایک ہرے رنگ کا کلر ہوتا ہے، 3 کلر ہوتے ہیں ترنگے کے اندر۔ جب 15 اگست آتی ہے اپنے گھروں پر تم جو ہو یعنی کہ ترنگے لگاتے ہو، جھنڈیاں لگاتے ہو، کوئی اعتراض نہیں کرتا ہے۔ قسم خدا کی اندازہ لگائیے، ہندوستان 200 سال غلام رہا، کتنے سال زور سے بولو ذرا؟ 200 سال انگریزوں کے ناپاک پنجوں سے ہندوستان غلام رہا، لیکن مسلمانوں نے بھی اور سارے مذہب کے لوگوں نے مل کے محنت کی اور اس ہندوستان کو آزاد کرایا ہے۔ سبحان اللہ، ہمارے وطن عزیز کو آزاد کرایا ہے۔ ہمیں اپنے بھارت سے کل بھی پیار تھا، آج بھی پیار ہے، تا قیامت پیار کے پیار رہے گا۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کو جو ہے خوب ترقی عطا فرمائے۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب انگریزوں کو بھگایا ہے 200 سال کے بعد جب دیش آزاد ہوا ہے، تب یار تم اپنے گھروں پہ جھنڈے لگاتے ہو، ترنگے لگاتے ہو، تب کوئی انگلی اٹھانے والا نہیں ہوتا ہے۔ تو اندازہ لگائیے 15 اگست کو دیش آزاد ہوا ہے، گھروں پہ جھنڈیاں لگاتے ہو۔ قسم خدا کی جب 12 ربیع الاول آئی ہے اللہ تعالیٰ نے نبی کے صدقے میں ساری کائنات کو آزاد فرما دیا ہے ظالموں کے ناپاک پنجے سے۔ ارے نبی کی شان تو یہ ہے، اگر وہ نہیں ہوتے تو ہمارا وجود نہیں ہوتا۔ میرے رضا کا قلم عشق رسول میں جھوم کر بولا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے۔ اور ہم تو اعلیٰ حضرت کی زبان میں پپا کے دھول بولتے ہیں کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش سے مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گرا۔ واہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب، کیا بات ہے۔ کبھی مٹے گا نہیں ذکر، کبھی ختم نہیں ہوگا یہ ذکر۔ اللہ اکبر، یہ چیز ہے، اس کو اندازہ لگائیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نے ایک آیت پڑھی، قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس سراپا معجزہ آ گیا۔ اللہ اکبر۔ حضور کا ایک معجزہ بتاؤں، معجزہ سننا چاہیں گے؟ بولو سبحان اللہ۔ دنیا میں کتنے پانی ہیں؟ ارے طرح طرح کے پانی ہے، گنگا کا پانی الگ ہے، جمنا کا پانی الگ ہے، اس کے علاوہ بعض کنویں کا پانی الگ ہے، سرکاری نل کا پانی الگ ہے، گھر کے نل کا پانی الگ ہے۔ دنیا میں جو ہے پانی کے ذائقے الگ الگ ہوتے ہیں، کہیں پانی تھوڑا میٹھا بھی ہوتا ہے، کہیں پانی تھوڑا کڑوا بھی لگتا ہے، الگ الگ پانی ہوتے ہیں۔ لیکن آپ کو بتاؤں ہندوستان کا پانی پیو گے تو بیٹھ کر پیو گے۔ کتنے لوگ پانی بیٹھ کر پیتے ہیں؟ بیٹھ کر پیتے ہو نا؟ سبحان اللہ، پانی بیٹھ کر پیا کرو، کھڑے ہو کر پیو گے تو ساری دنیا کے ڈاکٹر کہتے ہیں ایسا مرض بن جائے گا جس کا ڈاکٹر علاج بھی نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ نبی کی زبان سے نکلی ہوئی بات ہے۔ زمین آسمان ہو جائے، آسمان زمین ہو جائے، لیکن نبی علیہ السلام کی زبان سے نکلی ہوئی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرما دیا وہ بالکل حق بات ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، ہندوستان کا پانی پیو گے بیٹھ کے، پاکستان کا پانی پیو گے بیٹھ کے، 3 سانسوں میں پیو گے، امریکہ
کا پانی بیٹھ کر پیو گے، لندن کا پانی بیٹھ کر پیو گے، موریشس کا پانی بیٹھ کر پیو گے، افریقہ کا پانی بیٹھ کر پیو گے، اس کے علاوہ 206 ملک پوری دنیا میں سارا پانی بیٹھ کر پیو گے، یہی حکم ہے۔ لیکن ایک پانی ایسا ہے جس کو کھڑے ہو کر پینا پڑتا ہے۔ بولو یار، بولو بولو سبحان اللہ۔ ایک پانی ایسا ہے، معجزہ بتا رہا ہوں حضور کا معجزہ، باتیں تو بہت کرنے لیکن تھوڑا بتا دیتا ہوں آپ کو، انشاءاللہ اچھا لگتا ہے۔ ہم لوگ جو ہے صرف جلسوں میں حالات یہ رہ گئے ہیں، صرف کموڈین والا معاملہ آ گیا، تو ادھر کی سنائی، چار ادھر کی سنائی، ہنسایا اور صاحب جلسہ ختم اور لوگ چلے گئے۔ یا پھر جو ہے جو سمجھ لو جو پیر حضرات ہوتے ہیں ان کی کرامتوں میں سارا وقت نکل جاتا ہے، معجزے لوگوں نے سنانے بند کر دیے نبی کے، اللہ اکبر۔ تو یہ پانی ہے زمزم کا پانی، وہ ہے دنیا کے جس کونے پر جاؤ گے کھڑے ہو کے پیو گے، بتاؤ پیو کہ نہیں؟ کھڑے ہو کے پینا پڑے گا۔ کتنی سانسوں میں پینا پڑے گا؟ 3 سانسوں میں۔ کتنی؟ ایک میں نہیں، زمزم کا پانی بھی 3 سانسوں میں پیا جاتا ہے، 3 سانسوں میں پیا کرو۔ اب ذرا دیکھو زمزم کے پانی کی ایک تاثیر بتاؤں، ایک خوبصورتی بتاؤں۔ نبی نے فرمایا زمزم کے پانی کی خوبصورتی یہ ہے، پرسنالٹی یہ ہے، خصوصیت یہ ہے، خاصیت یہ ہے زمزم کے پانی کی کہ منافق کا اس سے کبھی پیٹ نہیں بھرتا ہے، مومن اسے پیٹ بھر کے پی لیتا ہے۔ یہ زمزم کے پانی کی خصوصیت ہے۔ زمزم کے پانی میں اللہ نے کھانے کی صفت بھی رکھی ہے، پینے کی صفت بھی رکھی ہے۔ اے میرے بھائیو، زمزم کا پانی جو ہے اگر تم اپنے پیٹ بھرنے کی نیت سے پیو گے تمہارا پیٹ بھر جائے گا۔ زمزم کا پانی جو ہے اگر تم بیمار ہو شفا پانے کی نیت سے پیو گے تو تمہیں شفا مل جائے گی، تندرستی پانے کی نیت سے پیو گے تب تمہیں تندرستی مل جائے گی۔ یہ زمزم کے پانی کی خصوصیت ہے، لیکن اس کو کھڑے ہو کے پیا جاتا ہے، کھڑے ہو کر پیا جاتا ہے۔ کیوں؟ آپ پوچھیں گے کیوں؟ بتا دوں آپ کو، اس لیے پیا جاتا ہے کہ ایک نبی کے بیٹے سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ نے جب اپنی ایڑیاں رگڑی تھی تو ان کے قدموں کی برکت سے حضرت جبریل نے وہاں پر آن کے پر مارا تھا، تو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے قدموں کی برکت سے اللہ نے زمزم کا کنواں جاری فرما دیا تھا، پانی جاری ہو گیا تھا۔ تو اندازہ لگائیے کھڑے ہو کے تعظیم کے طور پہ زمزم کا پانی پیتے ہو، ایک نبی کے قدم لگ گئے ہیں، ایک نبی کے قدموں کی برکت سے زمزم کا پانی تم کھڑے ہو کر کے پیتے ہو، ذرا اندازہ لگائیے یہ نبی کی فضیلت ہے، یہ ایک نبی کا معجزہ ہے۔ لیکن زمزم کے پانی سے بھی بڑا ایک پانی اور ہے، زمزم کے پانی سے بھی بڑی فضیلت والا ایک پانی اور ہے۔ پڑھے لکھوں سے پوچھیے آپ وہ پانی کون سا ہے؟ وہ پانی ہے جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے جو پانی کے چشمے جاری ہوئے تھے، جس کو کہتے ہیں وہ پانی جو ہے زمزم کے پانی سے بھی افضل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ پانی کب جاری ہوا تھا؟ صلح حدیبیہ کا موقع تھا، صلح حدیبیہ کا موقع تھا۔ حضرت جابر کہتے ہیں سب پانی ختم ہو گیا، ایک مٹی کے پیالے میں پانی لائے، یا رسول اللہ صرف یہی پانی ہے، آقا کرم فرما دیجئے۔ یعنی کہ صحابہ کرام کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ واللہ وہ سننے کے فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو کرے دل سے فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا نبی کی وہ بارگاہ ہے، نبی کریم کی وہ بارگاہ ہے کہ یہاں پر ہمارے دامن کو چھوٹے ہو سکتے ہیں لیکن ان کی خیرات میں کمی نہیں آ سکتی ہے۔ یا رسول اللہ پانی زیادہ فرما دیجئے۔ آقا نے مٹی کے پیالے میں جس میں تھوڑا سا پانی تھا اپنا دست اقدس و اطہر و انور ڈال دیا، ادھر ہاتھ مبارک ڈالنا تھا، ادھر جو ہے حضور علیہ السلام کی انگلیوں سے پانی کے چشمے ابلنے لگے۔ ایسا لگتا تھا کہ حضور کی انگلیوں کا تعلق جو ہے اللہ تعالیٰ نے حوض کوثر سے چھوڑ دیا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنا پانی جاری ہوا، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم نے وہ پانی پیا، اپنے جانوروں کو پلایا، یہاں تک کہ فرماتے ہیں
کہ سب لوگوں نے پی لیا. کسی نے کہا اے جابر اتنا تو بتا دو کہ وہ پانی کتنے لوگوں کو ہو گیا تھا. کہا ہم 1500 لوگوں نے اس پانی کو پی لیا تھا, سب سیراب ہو گئے تھے. لیکن اگلا جملہ سننا ذرا مزے کی بات یہ ہے, حضرت جابر کہتے ہیں نبی کا معجزہ یہ تھا, اس میں برکت یہ تھی 1500 لوگوں نے پانی پیا, تب وہ ایک مٹی کا برتن کا پیالہ جو ہے وہ کافی ہو گیا. فرماتے ہیں اگر ہم لوگ 1 لاکھ بھی ہوتے تب بھی وہ ہمیں پانی کافی ہو جاتا. یہ ہمارے نبی کا معجزہ ہے, یہ ہمارے نبی کی شان ہے کہ انگلیوں سے پانی نکال دیا. میرے بریلی کے امام نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جب اس حدیث پاک کو دیکھا ہے تو ان کا قلم عشق رسول میں جھوم کر بولا, انگلیاں ہیں فیض پر, پیاسے ٹوٹے ہیں جھوم کر, ندیاں ہیں پنجاب رحمت کی جاری. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, جشن عید میلاد النبی. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. یہ میرے نبی کا معجزہ ہے. اللہ اکبر, یہ معجزہ ہے. اور میں آپ کو بتاؤں حضور علیہ الصلوۃ, آج لوگ کہہ رہے ہیں حضرت, آج لوگ کیا کہتے ہیں, آج لوگ کہتے ہیں کہ نبی اور امتی میں کوئی فرق نہیں ہے. سب بولو معاذ اللہ, معاذ اللہ. تھوڑا آگے تشریف لے آئیے, جگہ تھوڑی خالی ہو گئی, آ جائیں تھوڑا آگے آ جائیں. ماشاءاللہ بڑا اچھا سن رہے ہیں آپ حضرات, ایک بار بولیے سبحان اللہ. لوگ کہتے ہیں نبی امتی میں فرق نہیں ہے, اندازہ لگائیے. ارے نبی اور امتی بڑی چیز ہے. آپ کو بتاؤں داڑھی والا اور بغیر داڑھی والا بھی برابر نہیں. داڑھی والا بغیر داڑھی والا برابر نہیں ہے, صافے والا اور ٹوپی والا برابر نہیں ہے, کرتے پجامے والا پینٹ شرٹ پہننے والا برابر نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. پھر تم کہتے ہو نبی اور امتی میں کیا فرق ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. حضرات کرام, نبی کی شان تو یہ ہے, بعد از خدا بزرگ قصہ مختصر, نبی کی شان تو بہت بڑی ہے. سارا قرآن نبی کی تاریخ و توصیف سے بھرا ہوا ہے. ہم ان کی کم علم لوگ جو ہے نبی کی مکمل شان کیا بیان کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کیا معلوم ہے؟ اچھا وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہیں تبلیغ کرنے جاتے ہیں, جب تبلیغ کرنے جاتے ہیں تو وہ اپنا بوریا بستر گھر سے باندھتے ہیں, اس میں چاول بھی ہے, اس میں آٹا بھی ہے, اس کے اندر اور بہت ساری چیز بھی ہیں. یعنی کہ اسٹوو بنا ہوا ہے, اسٹوو ان کی کمر پہ. ایسا لگتا ہے کہ یہ کمر نہیں ہے بلکہ کمرہ بنا ہوا ہے, یہ کمرہ لگتا ہے. یعنی کہ نبی کی دین کی تبلیغ کرنے جا رہا ہے, مسجد میں جاتا ہے اور ٹانگیں پھیلاتا ہے اور سوتا ہے. بتا, نبی کے دین کی تبلیغ کرنے جا رہا ہے, اسٹوو باندھ کے جا رہا ہے. ارے میں کاغذ نگلا سے سنائی میں آیا ہوں یہاں پر تقریر کرنے کے لیے, دین کی باتیں بتانے کے لیے. میں وہاں سے بعد میں چلا ہوں, میرے کھانے کا انتظام یہاں پر پہلے ہو گیا ہے. یہ ہوتے ہی نبی کی شان, یہ ہوتی ہے نبی کی عظمت. اللہ اکبر کبیرہ. تو نبی اور امتی کا معاملہ تو بہت بڑا ہے, امتی بہت چھوٹے ہوتے ہیں, نبی کا مقام بہت بڑا ہوتا ہے. آؤ میں تمہیں بتاؤں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے. حضور نا 100 میں وصالی رکھتے تھے. کیا رکھتے تھے؟ زور سے بولیں. 100 میں وصالی. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ حضرات کے؟ 100 میں وصالی. 100 میں وصالی کیسے کہتے ہیں؟ 100 میں وصالی کہتے ہیں کہ آپ کو پہلے میں بتا دوں آپ کو ہمارے روزے کیسے ہوتے ہیں. ہم لوگ سحری کھاتے ہیں, 15 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں. بہت خوش نصیبی کی بات ہے روزہ رکھنا, کینسر دور ہو جاتا ہے اس سے, روزہ رکھنے سے. تو شام کو اذان کے وقت میں ہم لوگ روزہ افطار کر لیتے ہیں, لیکن نبی کے روزے ایسے نہیں تھے. میرے آقا جو ہے جب 100 میں وصالی رکھتے تھے تو سحری بھی نہیں کرتے تھے, افطار بھی نہیں کرتے تھے. 3 دن تک, 4 دن تک نبی علیہ السلام کنٹینیو روزے رکھتے تھے, کنٹینیو لگاتار مسلسل نبی روزے رکھتے تھے. اب ذرا اندازہ لگانا, نبی کو اپنے برابر کہنے والوں اس حدیث پاک کا جواب لا کے دے دو. اس جلسے سے آپریشن کرنا چاہتا ہوں. میرے نبی علیہ السلام روزے رکھ رہے ہیں. صحابہ کرام کی شان کیا ہے؟ صحابہ کرام نبی کی اتباع کامل کے مظہر.
بولو یار، بولو سبحان اللہ. نبی کی اتباع کامل کا مظہر. صحابہ نے دیکھا یار نبی بھی روزے رکھ رہے ہیں بغیر سحری کے، بغیر افطار کے، ہمیں بھی روزے رکھنا چاہیے. جب صحابہ کرام نے دیکھا نا تو سنو میرے بھائیو، نبی کے صحابہ نے، نبی کے غلاموں نے بھی لگاتار روزے رکھنا شروع کر دیے. کیا رکھنا شروع کر دیے؟ روزے کنٹینیو. ہم میں سے کوئی رکھ سکتا روزے لگاتار؟ ارے طاقت نہیں ہے نا یار. لوگ رمضان کے روزے نہیں رکھتے ہیں. جب صحابہ نے روزے رکھنا شروع کر دیے نا، صحابہ کمزور پڑنا شروع ہو گئے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ صحابہ کمزور ہو گئے، لاغر ہونے لگے. تو چونکہ میرے آقا کی نگاہ نبوت کا عالم تو یہ ہے کہ قسم خدا کی اور کوئی خیر کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. نبی کے علم غیب کی شان تو یہ ہے قیامت تک ہونے والے ہر واقعے کو آقا ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے کہ ہاتھ کی ہتھیلی نظر آتی ہے. سبحان اللہ. میرے آقا کا عالم تو یہ ہے میرے نبی کی نگاہ سے کوئی شے چھپی ہوئی نہیں ہے. آقا نے صحابہ کو بلایا، فرمایا میرے صحابہ تم اتنے کمزور کیسے ہو گئے؟ یا رسول اللہ آپ بھی لگاتار روزے رکھتے ہیں، تین دن تک سحری بھی نہیں کرتے ہیں، افطار بھی نہیں کرتے ہیں. جب ہم نے آپ کو دیکھا تو ہم نے بھی روزے رکھنے شروع کر دیے. ذرا سننا، جب صحابہ کرام نے لگاتار روزے رکھنا شروع کر دیے، اندازہ لگائیے. ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ ذرا اتنا تو بتا دو، تم جو ہو لگاتار روزے رکھتے ہو، ایکم مثلی، ذرا بتاؤ تم نے میری طرح، ذرا بتاؤ کون ہے تم میں میری طرح کون ہے؟ یعنی کہ لست مثلکم، میں تمہاری طرح نہیں ہوں. یعنی اس وقت تو صحابہ نے نہیں کہا تھا یا رسول اللہ آپ کی بھی دو آنکھیں ہماری بھی دو آنکھیں ہیں، آپ کے بھی دو کان ہیں ہماری بھی دو کان ہیں. یا رسول اللہ آپ کی بھی دانت ہیں ہماری بھی دانت ہیں. یا رسول اللہ آپ کی بھی دو ہاتھ ہیں ہماری بھی دو ہاتھ ہیں، آپ کی بھی دو پیر ہیں ہماری بھی دو پیر ہیں. سارے صحابہ خاموش ہو جاتے ہیں. جب نبی نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں کون میری طرح ہے، یعنی میں تمہاری طرح نہیں ہوں. جب نبی نے یہ فرمایا سارے صحابہ خاموش ہو گئے. میرے آقا نے فرمایا میں تین دن تک لگاتار روزے رکھتا ہوں. تو میری شان یہ ہے جب میں روزے رکھتا ہوں ابھی تو عند ربی هو یطعمنی ویسقینی، میری شان یہ ہے میں رات گزارتا ہوں اپنے رب العالمین کے پاس، میں رات گزارتا ہوں اللہ تعالی کے پاس. میری شان یہ ہے جب میں روزے رکھتا ہوں تو میرے لیے کھانا جو ہے دنیا سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کھانا جو ہے وہ جنت سے بھیجتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت جشن عید میلاد النبی سرکار کی آمد. ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان. اللہ اکبر. جب حضور پہ نا، جب حضور پر نورانیت غالب آتی تھی تب حضور کی پوزیشن کیفیت کیا ہوتی تھی. جب بشریت غالب آتی تھی تب حضور کی حالت کیا ہوتی تھی. اللہ اکبر. جب حضور پہ نورانیت غالب آتی تھی نا، جب حضور کو جلال آتا تھا، جلال، جب تمہارے میرے نبی کو نا جب جلال آتا تھا نا، ایسا جلال آتا تھا کہ ایسا لگتا تھا چہرے انور پہ انار کے دانے نچوڑ دیے گئے ہیں. ایک رگ ہاشمی تھی جو پھڑکنے لگ جاتی تھی، سامنے سے نظر آتی تھی. آقا علیہ السلام کو بڑا جلال آتا تھا. لیکن جلال کس کے لیے آتا تھا؟ جلال آتا تھا جو انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا تھا، جو انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس کرتا تھا، اس کے لیے جلال آتا تھا. لیکن نبی کی شان دیکھو. حضرت عائشہ ام المؤمنین محبوب کائنات فرماتی ہے آقا کو جب جلال آتا تھا، جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی حدوں کو توڑتا تھا. لیکن اگلا جملہ فرماتی ہے نبی کی شان یہ ہے کائنات میں نے نبی سے زیادہ مسکرانے والا بھی کسی کو نہیں دیکھا ہے. نبی علیہ السلام سے زیادہ مسکرانے والا بھی اس کائنات کی دھرتی پہ کوئی پیدا نہیں ہوا ہے. اس لیے آقا نے تعلیم بھی دی ہے مسکراتے رہا کرو. اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرانے
مسکرانے والا چہرہ بنایا کرو. آج تو لوگوں نے جو ہے اس سنت کا بھی قتل کر دیا ہے. لوگوں نے مسکرانا چھوڑ دیا ہے, ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ دیا ہے. آج تو حالات یہ ہے تھوڑے سے پیسے آ جائیں, تھوڑے سے پیسے, تو اگر پیسے میں تھوڑا زیادہ ہو گیا اور اس کی سوسائٹی محلے میں اس سے پیسے میں پوزیشن میں لوگ تھوڑے کم ہیں تو وہ اسے سلام کرنے تیار نہیں ہے. ارے میں اسے سلام کروں گا, یہ مجھے سلام کرے. میرے بھائی تو نے یہاں نبی کی سنت کا قتل کر دیا, اس لیے کہ حضور نے فرمایا تھا مشکات شریف کی حدیث پاک کتاب الرقاق کے اندر آقا نے فرمایا تھا کہ لوگ جو ہیں ہچکچاتے ہیں کہ وہ پہلے مجھے سلام کریں, میں اسے سلام کیوں کروں. حدیث پاک سننا چاہتے ہیں, بہت پیاری حدیث پاک, بولو یا اللہ سبحان اللہ. آقا نے فرمایا بدا السلام بریء من الکبر, جو سلام پہلے کر لے گا وہ تکبر سے پاک ہے. سبحان اللہ, وہ تکبر سے پاک ہے. مت دیکھ کہ چودھری صاحب کو دیکھ کر سلام کرے گا, سیٹھ صاحب کو دیکھ کر سلام کرے گا, فلانے صاحب مکھیا صاحب کو دیکھ کر سلام کرے گا, اس لیے دنیا دار دیکھ کر سلام مت کر. آقا نے فرمایا دیندار دیکھ کر سلام کر, امام صاحب کو سلام کر, ہر داڑھی والے کو سلام کر, عالم دین کو سلام کر, سید صاحب کو سلام کر, ماں باپ کو سلام کر, گھر جا کے بیوی کو سلام کر. اور آقا نے فرمایا سلام پہلے کرنا یہ میری سنت ہے. ومن احب سنتی, جس نے میری سنت سے پیار کیا فقط احبنی, اس نے مجھ سے پیار کیا. ومن احبنی, جس نے مجھ سے پیار کیا کانا معی فی الجنہ, وہ جنت میں بھی میرے ساتھ جائے گا, وہ جنت میں بھی میرے ساتھ جائے گا. اندازہ لگائی, قتل مت کرو نبی کی سنت کا. لاؤ اللہ اکبر, قریب آؤ حضور علیہ السلام کی سنتوں کے قریب آؤ. جو ہے ہم لوگ حضور علیہ السلام کی سنت کو پیچھے ڈال دیتے ہیں, پس پشت ہم لوگ ڈال دیتے ہیں. اللہ اکبر, نبی کی سنت کے خلاف اگر جیو گے, آقا کے طریقے سے ہٹ کے اگر جیو گے, یقین مانیے پھر جو ہے زندگی میں سکون, بولو سکون نہیں ملے گا, سکون نہیں ملے گا. اللہ اکبر. اچھا حضور علیہ السلام کی سنتیں کتنی ہیں آپ بتا سکتے ہیں مجھے؟ کتنی سنتیں ہیں حضور کی؟ صرف 10 سنتیں بتا کر خاموش ہو جاؤ گے کہ سید صاحب حضور کی بس 10 سنتیں ہیں. کہ داڑھی رکھنا نبی کی سنت ہے. کس کی سنت ہے؟ زور سے بولو, ارے زور سے بولو یار, زور سے. نبی کی سنت. آنکھوں میں سرما لگانا, 3 سلائیں دائیں آنکھ میں اور 2 سلائی بائیں آنکھ میں, کس کی سنت ہے؟ نبی کی. سر میں تیل لگانا کس کی سنت ہے؟ نبی کی. اللہ سر پر ٹوپی رکھنا کس کی سنت ہے؟ نبی کی. امامہ شریف باندھنا کس کی سنت ہے؟ نبی کی. 10-15 سنتیں بتا کے خاموش ہو جاؤ گے. لیکن آپ کو معلوم ہے حضور کی 10-15 سنتیں نہیں ہیں. حکیم الامت مفتی احمد یار خنائی نے اپنی کتاب مرآت المناجی شرح مشکات المصابیح کے اندر فرمایا 10-15 سنتیں نہیں ہیں, بلکہ فرمایا اپنے نبی کی 450 سنتیں ذکر فرمائی ہیں. بولو یا سبحان اللہ, 450 سنتیں ذکر فرمائی ہیں. داڑھی رکھنا سراپے کی سنت ہے, آنکھوں میں سرما لگانا سراپے کی سنت ہے, سر میں تیل لگانا سراپے کی سنت ہے, سر پہ امامہ باندھنا سراپے کی سنت ہے. لیکن کردار کی سنت پہ عمل کون کرے گا؟ کریکٹر کی سنت پہ عمل کون کرے گا؟ کردار کی سنت یہ ہے کہ سچ بولنا بھی تو نبی کی سنت ہے, سچ بولنا نبی کی سنت ہے, وعدہ پورا کرنا نبی کی سنت ہے, اگر کسی سے قرضہ لیا ہے قرضے کو وقت پہ لوٹا دینا نبی کی سنت ہے. اور آقا نے فرمایا یہ میری سنتیں ہیں, جو میری سنت سے پیار کرے گا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. جس نے میری مٹنے والی ایک سنت کو زندہ کر دیا اللہ تعالی اس کے کھاتے میں 100 شہیدوں کی شہادت کا ثواب عطا. ارے ایک کوئی نعرہ لگانے والا نہیں ہے کیا آپ نے؟ اللہ, ارے زور سے جواب دو یار ان کے نعرے کا. نعرہ لگانے کی ذمہ داری صرف اسٹیج والوں کو نہیں ہونا چاہیے,
نعرہ لگانے سے جو ہوتا ہے مقرر کو سکون مل جاتا ہے. بولو یار سبحان اللہ. اور جو ہے یہ بھی معمولات اہل سنت میں سے ہے نعرہ لگانا, یہ معمولات اہل سنت میں سے ہے. بہرحال میں بتانا چاہتا ہوں نبی کی ہم لوگ سنت کا قتل کرتے ہیں. جب تمہارے بیٹے کا برتھ ڈے آتا ہے تب نبی کی سنت کے قاتل ہے. جب تیرے بچے جوان ہو جاتے ہیں جب نبی کی سنت کا قتل کرتے ہو. جب تمہارے گھر پہ ختنہ آتی ہے رقاصاؤں کو ناچنے والیوں کو بلا کر کے بڑے بڑے گناہ کرتے ہو. میرے بھائی آپ کو معلوم نہیں ہے کیا نبی صرف جلسے سے راضی ہو جائیں گے؟ کیا نبی صرف جلوس سے ملا سے راضی ہو جائیں گے؟ کیا نبی صرف جھنڈیاں لگانے سے راضی ہو جائیں گے؟ آقا نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی اس سے راضی ہوں, جس نے میری نافرمانی کی ومن عصانی فقط ابى اللہ, جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. اس لیے میرے بھائیو بدلو اپنے آپ کو, چینج کرو اپنے آپ کو. جو انسان نبی کی سنت کا قتل کرے گا اسے زندگی میں سکون نہیں ملے گا. بس ایک آخری بات بتا کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کیونکہ وقت کے دامن میں زیادہ گنجائش نہیں ہے. آپ کو بتاؤں حضرت لوگ اتنے پیچھے چلے گئے ہیں. ارے سنت تو پھر بھی چھوٹی ہوتی ہے فرض سے, لوگ فرض تک تو نہیں پڑھتے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں بتائیے؟ امام صاحب سے پوچھیے فجر میں کتنی صف ہوتی ہے, ظہر میں کتنے ہوتے ہیں, عصر مغرب عشاء میں کتنے ہوتے ہیں؟ نماز پڑھا کرو نماز. جس کی زندگی میں نماز نہیں ہوگی اس کی زندگی میں سوائے ٹینشن اور غم کے کیا ہو سکتا ہے؟ جس کی زندگی میں نبی کی سنت نہیں ہوگی اس کی زندگی میں سوائے ٹینشن اور غم کے کیا ہو سکتا ہے؟ جس کی زندگی میں امام کی عزت نہیں ہوگی اس کی زندگی میں سوائے ٹینشن اور غم کے کیا ہو سکتا ہے؟ جس کی زندگی میں عالم کا احترام نہیں ہوگا, ماں باپ کی رسپیکٹ نہیں ہوگی, اس کی زندگی میں سوائے ٹینشن اور غم کے کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. اور یہ آقا کی سنت ہے. عالم کا احترام کرنا نبی کی سنت ہے, امام کا احترام کرنا نبی کی سنت ہے, ماں باپ کی خدمت کرنا نبی کی سنت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور اگر اس کو چھوڑ کر کے جاؤ گے تو آقا نے فرمایا من ترک سنتی فلیس منی, جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا تو وہ دنیا کا جو ہے بہت بڑا آدمی تو ہو سکتا ہے لیکن وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہو سکتا ہے, وہ طریقے پر نہیں ہو سکتا ہے. ایک آخری بات سنو, حضور کی سنت کا ایک قتل اور کرتے ہیں. وہ قتل کیا معلوم ہے؟ لوگ صحیح صاحب الٹا سوتے ہیں. الٹا سوتے نہیں سوتے ہیں لوگ. ارے کتنے لوگ تو ایسے ہیں جنہیں الٹا سوئے بغیر نیند نہیں آتی ہے, الٹا پٹ سوتے ہیں. اب دیکھو اس کو میں بہت اچھی بات بتاؤں, توجہ فرمائیے. میں نے خبر پڑھی ٹویٹر پہ صرف 30 دن پہلے, امریکہ کے ڈاکٹر نے ریسرچ کی دنیا میں جو ہارٹ اٹیک کے چانس کیوں بڑھ رہے ہیں, دنیا میں ہارٹ اٹیک کیوں آ رہا ہے, جنم کیوں لے رہا ہے. تو معلوم ہے اس نے یہ خبر دی کہ جو لوگ الٹا سوتے ہیں, الٹا سونے کی وجہ سے انسان کو ہارٹ اٹیک زیادہ آ رہا ہے. ہارٹ اٹیک کیسے؟ امریکہ کا ڈاکٹر مسلمان نہیں تھا, غیر مسلم تھا. اس نے کہا جب انسان الٹا لیٹتا ہے تو دل کو جتنا خون جو ہے پمپنگ کرنا چاہیے, جتنا خون سپلائی دینا چاہیے, جتنا خون جو ہے اس کو جو ہے رگوں میں آنا چاہیے, وہ پمپنگ نہیں کرتا ہے, وہ سپلائی نہیں کرتا ہے. ڈاکٹر نے کہا جو انسان الٹا سوتا ہے اس کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے. جب اس کو سوتے سوتے کئی مہینے گزر جاتے ہیں ہارٹ اٹیک کے چانس بڑھ جاتے ہیں. ادھر تو ڈاکٹر نے ریسرچ بیان کی, ادھر امریکہ کے عالم صاحب کے پاس گیا, قاضی صاحب کے پاس گیا, مفتی صاحب کے پاس گیا اور کہا دنیا کے سامنے ایسی ریسرچ لایا ہوں, ایسی تحقیق کا میں نے انکشاف کیا ہے کہ دنیا میں آج تک مجھ سے پہلے ایسی تحقیق کسی نے پیش نہیں کی ہے. کیا کون سی تحقیق ہے؟ جو انسان الٹا لیٹے گا اس کو ہارٹ اٹیک آ جائے گا, ہارٹ اٹیک آ جائے گا. امام صاحب نے سنا, عالم صاحب نے سنا, عالم صاحب نے جو ہے اس کو ایک بات بتائی اور اس سے کہا پتا چلا, اس بات سے یہ بھی پتا چلا جب دنیا میں کوئی دین کا مسئلہ آیا ہے تو ہمیں اماموں کی ضرورت پڑی ہے, عالم دین کی ضرورت پڑی ہے, مفتی اسلام کی ضرورت پڑی ہے. عالم صاحب نے اسے کیا کہا معلوم ہے؟ عالم صاحب نے امریکہ کے ڈاکٹر سے کہا کہ ڈاکٹر یہ تو آج بتا رہا ہے, آج سے 1500 سال پہلے ہمارے نبی نے بتا دیا.
ایسے نہیں سناؤں گا، زور سے بولو سبحان اللہ۔ عالم صاحب نے کہا آج سے 1500 سال پہلے ہمارے نبی نے بتا دیا ہے۔ کہا کیا بتایا ہے؟ کہا نبی نے یہ فرمایا ہے، ایک دن حضرت ابو ذر غفاری الٹے لیٹے ہوئے تھے، آقا نے فرمایا ابو ذر سیدھے ہو کر کے لیٹ جاؤ، اس لیے کہ انہا فجعت اہل النار، الٹا لیٹنا جہنمیوں کا طریقہ ہے، الٹا لیٹنا جہنمیوں کا طریقہ ہے۔ جب دل سپلائی نہیں کرتا ہے، ایک دن وہ آتا ہے تیرے دل کی حرکت بند ہو جاتی ہے اور تجھے جو ہے ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ جس نبی نے 1500 سال پہلے اس امت کا علاج بتا دیا ہو، میری ریسرچ تو اس پیغمبر کے قدموں کی دھول بھی نہیں ہے کہ اس نبی کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو رہا ہو۔ ڈاکٹر نے کہا جس نبی نے 1500 سال پہلے اس امت کا علاج بتا دیا ہو، کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، سونا کیسے ہے، رہنا کیسے ہے، بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ماں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بھائی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اولاد کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ جس نبی نے 1500 سال پہلے امت کا علاج بتا دیا ہو، اس نبی کا دین اسلام جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔